الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام قائدین کشمیر، قائدین جماعت اسلامی اور اس مجلس میں شریک قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کشمیر کی پوری قیادت کا جو آج اس استقبالیہ میں تشریف لائے ہیں شکر گزار ہوں، اور آج کی اس مجلس کے ذریعے آپ کو بھی، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو، وہاں کے بزرگوں اور نوجوانوں کو، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ زندگی کے آخری لمحے تک پاکستان کے 23 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے کہ کشمیر کی آزادی یہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیریوں کی طرح پاکستان کی تکمیل کا مسئلہ ہے. بانی پاکستان نے کشمیر کو شہرک قرار دیا تھا. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جسم کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ قرار دیا تھا. اگر پاکستان جان ہے تو کشمیر روح ہے، اور روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کے اس استقبالیہ میں پوری قوم کی طرف سے کشمیر کے اس عظیم جدوجہد میں کام کرنے والے، لڑنے والے، شہید ہونے والے ان تمام غازیوں کو، شہیدوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں مانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے حکمران ڈر گئے ہیں، دب گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، لیکن سری نگر کا نوجوان، سری نگر کی ماں، بہن اور بیٹی اسی طرح کڑا بھی ہے، اور مائیں اسی طرح اپنے بیٹوں کے آنکھوں میں سرما لگا کر اور شہادت کے لیے تیار کروا کر میدان کارزار کی طرح بھیج رہی ہیں. میں حریت کے رہنماؤں سے عرض کروں کہ آپ میں سے اکثر جن جن اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آپ کے ہر ضلع میں جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی قائد، کوئی نہ کوئی کارکن، کوئی نہ کوئی ساتھی، آج بھی ان کی لاشیں ادھر موجود ہے. ہمارا اور آپ کا خون ایک مورچے میں بہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد مکمل آزادی تک ہم جاری رکھیں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت پاکستان کو ہمیشہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم نے انڈیا کا مقابلہ سری نگر میں نہیں کیا تو پھر آپ یہ جنگ مظفر آباد میں لڑیں گے. گزشتہ عرصے جناب باجوہ صاحب، جو آپ سابق اور ریٹائر ہو گئے، انہوں نے میٹنگ بلایا تھا. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی اس میں تھے. مسلم لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی پوری قیادت موجود تھی. سب نے ان کی زبان اور ان کی آہنگ میں اور ان کی
لے ملا کر بات کی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور پھر کشمیر کے حوالے سے ان کا جو پروگرام تھا ان کی پوری حمایت تمام جماعتوں نے کی، حتیٰ کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے کر گزرے، لیکن الیکشن کے بعد شہباز شریف نے بھی یہی فتویٰ دیا، بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی، سب نے یہ بات کی۔ میری باری آئی تو باجوہ صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی کا موقف ہمارے موقف سے مختلف ہے، یہ ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس لیے ہم آہنگ نہیں ہوں کہ جب تک کشمیر آزاد نہ ہو، اسٹیٹس کو تبدیل کرنا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو جدا کرنا، یہ اس آزادی کی کاز کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اس کو ایک یونٹ کی طور پر رکھے تاکہ کل اگر استصواب رائے ہو تو یہ سب لوگ مل کر انڈیا کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام اگر انڈیا نے کیا تو کس طرح آپ ثبوت دیں گے، ثابت کریں گے کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ مجھے فخر ہے کہ ان تمام جماعتوں کے موجودگی میں اور سابق آرمی چیف کے موجودگی میں حق اور سچ کی بات اور کشمیر کی قیادت کے مشورے کے ساتھ موقف جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے رکھا، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی طاقت ہے ہمارے آزاد کشمیر میں، ایک عبدالرشید ترابی صاحب ہے، 2 درجن سے زیادہ قراردادیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاس کروائے ہیں۔ ہمارے سینٹ میں ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہے، ایک مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہے۔ اس پوری ایوان میں کشمیر کے لیے اگر کوئی بولتا ہے صرف اور صرف جماعت اسلامی کے یہی کارکنان۔ میں اس لیے بہت قلب سلیم کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے حکمران چھوڑ سکتے ہیں اس کاز کو، لیکن جماعت اسلامی کے لیے اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ کشمیر کی آزادی ہمارا عقیدہ ہے، کشمیر کی آزادی ہمارا نظریہ ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں، ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کی کاز سے ایک لمحہ کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری جدوجہد ہے، یہ امت مسلمہ کی جدوجہد ہے۔ جس طرح کمٹمنٹ ہمارا فلسطین کے ساتھ ہے، اسی طرح کمٹمنٹ ہمارے کشمیر کے آزادی کے ساتھ ہے۔ میں ایک بار پھر پوری قوم سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ 5 فروری کو ایک زبردست جوش اور جذبے اور نئے عزم کے ساتھ منانے کے لیے پوری قوم سڑکوں پر نکل آئے، اور مودی جو گجرات کے انسانوں کا قاتل ہے، جو ایک قصائی ہے، جو ایک بین الاقوامی مجرم ہے، اور وزارت عظمیٰ سے پہلے تو ان کو کوئی امریکہ اور یورپ اور مغرب میں ایئرپورٹ پر ویلکم کرنے والا نہیں تھا، ان پر پابندی تھی۔ ایک نہیں، ہزاروں لوگ انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ بابری مسجد کا قاتل ہے۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کی وکالت کرنا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ہمیشہ تجویز دی ہے کہ کشمیر کی قیادت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ دنیا بھر کے ہر فورم میں جا کر اپنی بات اپنی زبان سے کرے، اس لیے کہ پاکستان کے حکمران تقریر سے زیادہ کوئی عمل اب تک انہوں نے نہیں دکھایا۔ مجھے خود یورپی یونین کے سفیروں نے کہا کہ ہم تو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن سلامتی کونسل میں 7 سال تک پاکستان کا ایک نمائندہ موجود تھا۔ دنیا کے ہر موضوع پر انہوں نے بات کی، کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی۔ میں نے کہا میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں،
میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں کشمیریوں کی بات کرتا ہوں، اس لیے اس حکومت سے اور سابق حکومتوں سے کوئی توقع رکھنا یہ ایک کار عبث ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، کل بھی ہم کہتے تھے، آج بھی ہم کہتے ہیں، جہاد کا راستہ، جدوجہد کا راستہ، اور جہاں جدوجہد اور جہاں جہاد لوگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ ساتھ دیتا ہے، اللہ راستے کھولتا ہے، اللہ نصرت فرماتا ہے۔ یہی نصرت اللہ تعالیٰ نے افغانستان افغانوں کے ساتھ کی، اور یہی نصرت انشاءاللہ ہماری شامل حال رہے گی اگر اللہ پر توکل کر کے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج پشاور میں ایک مسجد میں خودکش دھماکے میں ہمارے 28 بھائی شہید ہو گئے، اور 154 میں ہمارے بھائی یہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک مسجد میں نماز کے دوران اتنا بڑا واقعہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے، اس لیے کہ پاکستان تو ہے اللہ کا گھر، اور پھر پاکستان میں ایک مسجد میں جہاں لوگ نماز ادا کرنے گئے تھے، ایسا کام کوئی دشمن تو کیا، ایک ظالم دشمنی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی عقل والا اور کوئی سلیم الفطرت انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ وحشت ہے، یہ بربریت ہے، یہ ظلم ہے۔ جتنا ہی ان کا مذمت کی جائے، ہماری ہمدردیاں ہے ان تمام زخمیوں کے ساتھ، ان تمام شہداؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج کا دن اس لحاظ سے بھی پریشان کن ہے کہ ہماری حکومت معاشی لحاظ سے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور کل حکومت نے اعلان کیا تھا کہ پٹرول کی قیمتوں میں 35 روپیہ فی لیٹر، اور اس طرح مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 18 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا، اور لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ اور آج کسی آدمی کے چہرے پر میں نے کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یہ نتیجہ ہے پاکستان میں سودی نظام کا، یہ نتیجہ ہے پاکستان کے لیے سودی قرضہ لینے کا۔ اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی بچائے پاکستان کو، اللہ ضرور بچائے گا پاکستان کو، لیکن ضروری ہے ہم اللہ کے راستے پر چلے نا، ہم سود سے توبہ تو کرے نا، ہم کرپشن تو چھوڑے نا، ہم جھوٹ تو چھوڑے نا، ہم بدیانتی تو چھوڑے نا۔ اگر آپ سود کو اور جھوٹ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا ساتھ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ چند دن قبل جناب شہباز شریف نے فرمایا تھا کہ دل تو چاہتا ہے کہ کپڑے بیچوں۔ اس وقت قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن آج سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر انسان کو شہباز شریف کی پالیسیوں نے، اور اس سے پہلے عمران خان کی پالیسیوں نے کپڑے بیچنے، گھر کا سامان بیچنے پر مجبور کیا ہے، اور آج پوری قوم حیران پریشان ہے، اس لیے کہ ایک ایسا نظام ہے، پیپل پارٹی حکومت میں، مسلم لیگ حکومت میں، پی ٹی آئی حکومت میں، تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، جماعت اسلامی کے علاوہ سب کے سب حکومت میں شامل ہے۔ تو اس تباہی، اس بربادی اور اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار میں ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں، اور میں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے۔ غریب ہمیشہ قربانی دیتا ہے، لیکن کبھی آپ بھی تو قربانی دے دے۔ آپ پروٹوکول کلچر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ پرتعیش زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 23 کروڑ عوام تو 75 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، خون کی قربانی بھی، اور جب بھی ملک کو پیسے کی ضرورت پڑی ہے، کبھی قرض اتار و ملک سنواروں کی صورت میں بھی غریب نے دیا تھا، سیلاب اور زلزلے کے دوران بھی
غریب نے دیا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں اب کرب اشرافیہ کا وقت آیا ہے کہ یہ قربانی دے دے اور غریب کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ لمحے چھوڑ دے. میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. اور میری یہ بات نوٹ کر لے، اس وقت جتنے لوگ حکومت میں شامل ہیں یہ سب کے سب چند دن بعد پاکستان چھوڑ کر دوبارہ لندن جائیں گے، لیکن ملک تو ہمارا ہے، ہم نے یہاں جینا ہے، ہم نے یہاں مرنا ہے. آؤ مل کر اس ظلم اور جبر، نالائق اور نااہل حکمرانوں کے خلاف اور جہل اور ظلم پر مبنی انتظام کے خلاف جدوجہد کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. ہم انشاءاللہ تعالی اس اندھیری رات کو صبح میں تبدیل کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے نظام کے روشنی میں پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کلین ہیں، ہمارے دامن پر کوئی دبا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس قرضوں کی سیاست اور معیشت کے مقابلے میں ایک متبادل، ایک خوبصورت نظام موجود ہے. اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا گھریلوی نظام، ہر شعبے کے لیے اللہ نے ایک نظام، ایک گائیڈ لائن دیا ہے. یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی موجودگی میں یہی کچھ ممکن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. میں ایک بار پھر حریت کے تمام رہنماؤں کا شکریہ. لاہور تک آپ پہنچے ہیں، اسلام آباد سے، سری نگر سے، مظفر آباد سے، بعض ہمارے دوست ترکی سے آئے ہیں، بعض ہمارے دوست لندن سے آئے ہیں. میں نے سب کا نام تو نہیں لیا وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن دعا کرتا ہوں کہ ہر قدم کے بدلے، ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور منصورہ مسجد کے سائے میں ایک بار پھر میں آپ سے بھی اور اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کے آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں حریت ہمارے کانفرنس کے رہنماؤں کو چمکتے دمکتے پیشانیوں کے ساتھ اور ان کے چہروں پر مسکراہٹوں کے ساتھ ان کو سری نگر میں دیکھوں، ان کو بارہمولہ میں دیکھوں. انشاءاللہ وہ دن آ کر رہے گا اور ہم انشاءاللہ یہ نصیب ہوگا کہ ہم آپ کو خوشی خوشی کے ساتھ دوبارہ وہاں پر دیکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اور آزادی کی سورج طلوع ہو اور ہر طرف کرنے اور خوشیاں ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.